مسلمانوں نے مسلم لیگ بنائی، لیکن محمد علی جناح پھر بھی کانگریس کے ممبر رہے، اور جیسے بات عرض کی کہ ان کی ہر ممکن یہ کوشش رہی کہ کسی طرح ہندو مسلم یونٹی رہے، ہندو مسلم ایک قوم کے طور پر یعنی ہندوستانی کے طور پر یہاں رہیں، ہندوستان میں گزارا کریں۔ علامہ اقبال کا پولیٹیکل تھاٹ پروسیس اس وقت، قائد اعظم کا اس وقت پولیٹیکل تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہو رہا تھا۔ 1916 میں قائد اعظم انسٹرومنٹل تھے کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک پیکٹ کرانے میں، جس کو لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں، کہ یہ دونوں میں اتحاد کرایا گیا کہ دونوں مسلمان جماعت اور کانگریس، جو بنیادی طور پر تو اپنے آپ کو انڈین نیشنل جماعت کہتی تھی لیکن مسلمان جانتے تھے کہ یہ ایک ہندو ڈومینیٹڈ جماعت ہے، ان کا اتحاد کرایا گیا۔ لکھنؤ فیمس لکھنؤ پیکٹ، جو ہماری ہر پاکستان اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ اس بات سے واقف ہے۔ جی، لیکن 1920 کے دہائی میں ہندوؤں میں ایک ایگریسو تحریک شروع ہوئی آریہ سماج کی، جس کا مقصد یہ تھا جس کو شدھی تحریک کہا جاتا تھا۔ شدھی تحریک کا مطلب ہے کہ ان تمام مسلمان جو انڈیا میں موجود ہیں ان کے مطابق یہ سارے ہندوؤں سے کنورٹ ہوئے ہیں اور ان کو واپس شدھی کر کے، یعنی ان کو واپس کنورٹ کر کے ہندو بنایا جائے گا۔ اور یہ پہلی دفعہ، چونکہ پولیٹیکل کلاؤٹ ان کو مل چکا تھا، انگریزوں نے ان کو پروٹیکشن دی ہوئی تھی، مسلمان دبے ہوئے تھے، پہلی دفعہ ہندو فیشسٹ آئیڈیالوجی نے، زائنسٹ نے اپنا سر اٹھانا شروع کیا اور اس کا پہلا وائلنٹ شکل شدھی تحریک کی شکل میں آیا۔ پورے انڈیا میں 1920 کی دہائی میں اگر آپ دیکھیے تو میسو ہندو مسلم فسادات ہوئے، اتنے فسادات ہوئے کہ قائد اعظم نے پہلی دفعہ ہندوؤں کا اصل چہرہ دیکھا، اور اس قدر ان کو اندر ان کے باطنی ہندوؤں کے تعفن کی اور غلاظت کی بو آئی کہ انہوں نے بھی ناک پہ رومال رکھ لیا۔ یعنی یہ وہ وقت تھا کہ قائد اعظم اسی صورت میں بھی ہی ڈیسائیڈڈ کہ میں ہندوؤں کے ساتھ اب مزید نہیں چل سکتا ہوں۔ لیکن یہ وقت اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم کو، یعنی محمد علی جناح کو قائد اعظم بنانے میں علامہ اقبال بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد کے اجلاس میں اپنی ٹو نیشن تھیوری پیش کی۔ ٹو نیشن تھیوری بنیادی طور پر کیا فیصلہ کرتی ہے، آج اس کو بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی تقدیر، ہماری تاریخ، ہماری بنیاد، ہمارا قیام، ہماری بقا اس ٹو نیشن تھیوری پہ قائم ہے۔ ٹو نیشن تھیوری کی سمپل بنیاد یہ ہے کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، نہ ہندو مسلمان بنیں گے نہ مسلمان ہندو بنیں گے، اور دونوں ایک ساتھ ایک گھر میں کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ ٹو نیشن تھیوری علامہ اقبال کا خواب نہیں، ایک تاریخی حقیقت تھی۔ اس کو بنیاد کے طور پر بنا کر علامہ اقبال نے قائد اعظم پر کام کرنا شروع کیا۔ محمد علی جناح کو قائد اعظم بنانے والے علامہ اقبال تھے۔ علامہ اقبال میں شاہین کی نگاہ تھی، محمد علی جناح میں چیتے کا جگر تھا، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ علامہ اقبال کو اپنے خواب کی تعمیر کے لیے ایک چیتا چاہیے تھا جو اس کو امپلیمنٹ کر سکے، قائد اعظم کو اپنے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ایک مفکر، ایک مدبر، ایک بصیر انسان کی ضرورت تھی جو علامہ اقبال کی شکل میں ان کو ملی۔ So you're trying to say کہ he was the brain behind the whole. یہ دو چٹانیں تھیں جس کے اوپر امت کی بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی بنیاد کھڑے کرنی تھی۔ ایک ایگزیکیوٹ کرتے تھے اور ایک جو تھے کنسپشلائز کرتے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ محمد علی جناح کو کنورٹ کر کے ریڈیکلی قائد اعظم بنانے میں علامہ اقبال کا ہاتھ ہے، ٹوٹل کریڈٹ علامہ اقبال کا ہے۔ 1930 میں جب انہوں نے یہ تصور پیش کیا اپنا ٹو نیشن تھیوری کا، یہ وہ وقت تھا، اور یہی مسلم لیگ میں قائد اعظم کو لے کر آئے۔ قائد اعظم سے کہا کہ آپ قیادت سنبھالیے مسلم لیگ کی۔ منتشر تھے مسلمان، مسلم لیگ ہونے کے باوجود پورے ہند میں مسلمان منتشر تھے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہوئی تھی، مسلم لیگ کی کوئی سٹینڈنگ نہیں تھی۔ 30 کے بعد حال یہ تھا کہ قائد اعظم بددل ہو کے ولایت چلے گئے، لندن چلے گئے کہ صاحب یہ میں ہند کی سیاست میں دخل نہیں دینا چاہتا۔ علامہ اقبال گئے ہیں، علامہ اقبال نے گھنٹوں بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کی ہیں، ان کو ویژن دیا ہے، وہ نگاہ دی ہے، وہ مقام دکھایا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تقدیر میں تھا۔ ٹو نیشن تھیوری ایکچوئل اس مقام پر علامہ اقبال نے قائد اعظم کے ذہن میں پیوست کی ہے۔ دیکھیے آج ہمارے بہت سارے پاکستان کے اندر رہنے والے سب نیشنلسٹ ایلیمنٹس، پاکستان کے اندر رہنے والے بہت سارے جدید دور کے مفکر یہ کہتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری ختم ہو گئی، ایسٹ پاکستان ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب ہے ٹو نیشن تھیوری دفن ہو گئی۔ یاد رکھیے، ہم بڑی سخت بات کریں گے کہ جو یہ بات کرتا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری ختم ہو گئی، یا تو وہ احمق ہے یا وہ دانا دشمن ہے۔ ٹو نیشن تھیوری کسی صورت میں ختم نہیں ہو سکتی۔ کیا ہندو مسلمان ہو گئے یا مسلمان ہندو بن گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مشرقی پاکستان میں ہمارا آپس میں جھگڑا ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹو نیشن تھیوری ختم ہو گئی۔ پاکستان کی بنیاد ہے یہ، ہم نہ ہندو ہیں نہ ہندو مسلمان ہیں، نہ ہم کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ یہی اقبال کا ویژن تھا۔ یہی معاملہ جب قائد اعظم کو واپس لے کر آئے ہیں مسلم لیگ کے قیادت کے لیے 1932 33 34 کے آس پاس علامہ اقبال، 1937 میں الیکشنز آنے والے تھے،
مسلم لیگ کو اس کے لیے موبلائز کیا جا رہا تھا. قائد اعظم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا, پورے ہند میں دورے کیے, کوشش کی کسی طرح مسلمانوں کو موبلائز کریں. لیکن 1937 کے جب انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں بھاری اکثریت سے کانگریس جیتتی ہے. مسلم لیگ بری طرح شکست کھاتی. کانگریس تقریباً تمام پروونشل اسمبلی میں اکثریت میں کانگریس اپنی حکومتیں بناتی ہے. یہ پہلا موقع تھا, جیسے عرض کیا ہم نے آپ کو, کہ پہلے تو کانگریس صرف ایک سیاسی جماعت کے طور پہ تھی. اس میں ہی جب ہندوؤں نے شدی تحریک شروع کر دی تھی, لیکن جب ان کے پاس ایکچوئل گورنمنٹ بھی آ گئی, حکومت بھی آ گئی, طاقت بھی آ گئی, اور یہ وہ وقت ہے جب انگریز موجود تھے وہاں پہ, پھر انہوں نے کیا کیا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یاد رکھیے, اگر قائد اعظم ہندوؤں کے ساتھ نہیں چل سکے, کانگریس کے ساتھ نہیں چل سکے, قائد اعظم سے بڑا ڈیموکریٹ, لبرل, سیکولر, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والا, ٹالرنٹ مسلمان شاید انڈیا میں نہیں پیدا ہوگا. اگر وہ نہیں چل سکے ہندوؤں کے ساتھ, ان کو بھی ان کے تعفن سے بو آ گئی, تعصب کی تعفن سے بو آئی, پھر مجھے بتائیے اور کون سا مسلمان ہے جو ہندوؤں کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکتا ہے. کانگریس, ہم کسی چھوٹی موٹی جماعت کی بات نہیں کر رہے ہیں, کانگریس جو مین اسٹریم ریپرزینٹ کرتی ہے ہندو تھاٹ پروسیس کو. کانگریس کی 2 سال کی حکومتوں کی تاریخ پڑھ لیجیے گا جا کے. انہوں نے مسلمانوں کے گائے ذبح کرنے پر پابندی لگا دی, مسلمانوں کی نئی مسجدیں بنانے پر پابندی لگا دی گئی, مسلمانوں کو بندے ماترم جو کہ ایک ہندو ایک پرتعصب ہندو ترانہ ہے وہ پڑھنے پر مجبور کیا گیا, مسلمانوں کو ہندو مورتیوں کی پوجا کرنے پر مجبور کیا گیا, مسلمانوں کی مسجدوں کے آگے ڈھول تاشے ایک تماشا بنا دیا گیا کہ مسلمان عبادت نہ کر سکے اپنی. اردو زبان پر پابندی لگا دی گئی, یعنی اس وقت ہندی زبان دیوناگری اسکرپٹ میں اس کو رائج کر دیا گیا تمام جگہ پہ. یعنی یہ اتنے خوفناک موو تھے کہ پورے ہندوستان کے مسلمان دہل کے رہ گئے. دیکھیے یہ 1937 سے 39 کی بات کر رہے ہیں. 39 میں جب کانگریس کی حکومتیں ٹوٹی ہیں تو قائد اعظم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ڈے آف ڈیلیورنس مناؤ, یوم نجات مناؤ. یعنی ایسی کون سی قیامت مسلمانوں پہ برپا تھی کہ مسلمانوں کو یوم نجات منانے کا حکم قائد اعظم نے دیا. دیکھیے اس بات کو بڑے غور سے سمجھیے گا کہ مسلمان بالکل ایک مختلف قوم ہے ہندوؤں کے ساتھ. مسلمان, یہی وہ وجہ تھی کہ 1939 میں جب کانگریس کی حکومتیں ٹوٹی ہیں تو 1940 میں پورے انڈیا کے مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں. اب ان کو کانگریس کی ہندو زائنسٹ کی ہندو ایکسٹریمسٹ کا اصل چہرہ نظر آ گیا تھا. مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ 80% ہندو ہندوستان پر حکومت قائم کر لیتے ہیں, ابھی تو انگریز موجود ہیں, کسی حد تک انگریزوں کی حکومت اور نظام تھا, اگر 100% ہندوؤں کا نظام اور حکومت قائم ہو جائے گا تو یہ ہمارے ساتھ کیا اشر کریں گے. جو 1937 کے الیکشن میں مسلمان سست ہوئے تھے, جو سلمبر تھا مسلمانوں کا, ان 2 سالوں نے ان کو بیدار کر دیا. Hold that thought right here. It's time now for a short break. We'll see you after the break. Welcome back after the break. جی زید صاحب. دیکھیے 1940 میں مسلمانوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. علامہ اقبال کا اس سے پہلے انتقال ہو چکا تھا, لیکن اپنی فکر اور اپنی سوچ قائد اعظم میں وہ اس مضبوطی کے ساتھ پیوست کر گئے تھے کہ اب وہ قائد اعظم اپنے چیتے کے جگر کے ساتھ مسلمانوں کی قیادت کے لیے قابل تھے, پوری طرح تیار تھے, پوری طرح آمادہ تھے. مسلمانوں نے ہی صرف پاکستان کو نہیں بنایا, ہندوؤں نے بھی پاکستان بنایا. یعنی یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہندو اپنے ان 2 سالوں کی حکومت میں کانگریس کی 37 سے 39 تک اگر اپنی ہندو زائنسٹ اپنے باطن کی خباثت مسلمانوں کے آگے ظاہر نہ کرتے تو مسلمان کبھی بھی متحد نہ ہوتے. مسلمان اس خوف سے متحد ہوئے کہ اگر ہندوؤں کی حکومت ہو گئی تو ہمارا یہ حشر کیا کریں گے. دیکھیے یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے سب سے زیادہ بڑی تحریک ان مسلمانوں نے چلائی جن کو پتا تھا کہ ہم اپنا گھر, اپنا بار, اپنے مال, اپنی جائیداد, اپنی دولت, اپنے خاندان, اپنی آبائی زمینیں سب چھوڑ کر ہمیں ہجرت کرنی پڑے گی. انہوں نے تحریک زیادہ چلائی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہندوؤں کو قریب سے دیکھ چکے تھے. اور قائد اعظم جیسے شخص نے یہ مکمل فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کو ایگزسٹنس